وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور پاکیزگی والے کلمات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے نے۔ ہر قسم دی بڑائی صرف اللہ نو سجدی ہے۔ ہر قسم دی عظمت و شان دا مالک صرف اللہ ہے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام نبی رحمت، امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ اللہ کریم دا بے حد شکر ہے جس اللہ نے سانوں اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ دی خاص مہربانی اور خاص اللہ دا کرم ہے کہ وہ اپنے گھر اندر صرف انہاں لوگاں نوں توفیق دیندا ہے جنہاں لوگاں نال انہوں محبت ہوندی ہے۔ او دے گھر دی رونق، او دے مہمان او لوگ بنتے ہیں جڑے او دے محبوب اور پیارے ہوندے نے۔ دعا ہے کہ اللہ سانوں اپنے محبوب اور پیارے بندیاں چ شامل فرما لے۔ آج دا پروگرام مرکزی جمعیت الحدیث دے زیر اہتمام سیرت النبی دے عنوان دے اُتے منعقد کیتا گیا ہے۔ سیرت النبی کی ہے اور سیرت النبی دے کی مقاصد نے۔ سیرت النبی لفظ سیرت یہ تو مراد ہر انسان دا باطنی کردار اور او دے اندر دی دنیا دے حالات انہوں سیرت کیا جاندہ ہے۔ اور سیرت النبی اس تو مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ کہ آپ دا بچپن کیسا سی، جوانی کیسی سی، اور پھر جوانی دے اندر بحیثیت خامد آپ نے زندگی کس طرح گزاری ہے، بحیثیت قائد ایک لیڈر اور رہنما دی حیثیت نال کیویں زندگی گزاری ہے، عام شہری دے اعتبار نال کہ عام شہری دی واسطے آپ دی سیرت کیسی ہے۔ سیرت نبی بہت وسیع موضوع ہے۔ اگر سیرت نبی کتاباں دے حوالے دے نال دیکھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تو لے کے اج تک سیرت نبی دے اوپر لکھن والے لکھاری بہت کچھ لکھ گئے نے، تاحال سیرت دا حق ادا نہیں ہویا۔
بڑیاں بڑیاں زخیم، بڑیاں بڑیاں کتاباں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہسٹری، تاریخ، آپ دی سیرت، آپ دے کردار اور آپ دی حیثیات دے متعلق متعدد کتاباں جڑیاں شمار اندر نہیں لیاندیاں جا سکدیاں، بے شمار کتاباں آپ دی سیرت لکھیاں جا چکیاں نے۔ اصل چیز سمجھن دی یہ ہے کہ آپ دی بعثت، آپ دی سیرت، وہ دا مقصد کی ہے۔ اگر مقصد سمجھ اندر آ جائے تو پھر بات بن جاتی ہے۔ میریاں چند باتاں سادیاں جیاں ہون گیاں، نہ تو مینوں طرز ترنم آندی ہے تے نہ مینوں کوئی شعر ہی آندے نے۔ چند ایک گلاں سادیاں جیاں ہون گیاں، انتہائی توجہ نال سنو گے تو انشاءاللہ وہ کچھ فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج دی اس گفتگو دے اندر اسی بات اس سمجھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تے آن دا مقصد کی ہے، یا دوسرے لفظاں اندر عنوان دے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا مقصد کی ہے، اس بات میں سمجھنا ہے۔ چند ایک باتاں عنوان دے حوالے نال۔ سب تو پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت یا آپ دے دنیا دے اندر نبی بن کے آن دا پہلا مقصد کی ہے۔ اس تو قبل چند ایک باتاں تمہیدی طور تے انہوں نے سمجھنا، ذہن نشی کرنا، دماغ اندر بٹھانا ضروری ہے۔ سب تو پہلے کہ جس دور دے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا، وہ دور دنیا دا انتہائی گیا گزریا دور سی۔ دنیا دا نہایت عجیب دور سی، جس دور دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے لوگاں دی ہدایت واسطے آئے۔ وہ کیسا دور سی کہ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی سی، اندھیرا ہی اندھیرا سی، جہالت دا اندھیرا، گمراہی دا اندھیرا سی، ہر طرف گمراہی گمراہی سی۔ اس دور چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے، نبی بن کے آئے، اللہ نے نبوت دا تاج آپ دے سر تے سجایا۔ وہ دور ظلم و ستم دا دور سی، انتہا درجے دا ظلم اس دور چ پایا جاندہ سی، اور نہ انصافی ہی نہ انصافی سی، قتل و غارت عام سی، اور زناکاری رشتیاں دی کوئی پہچان ہی نہیں سی۔ گویا کہ ایسا نظام سی جدی لاٹھی او دی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ایک قانون سی جس دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اور جس معاشرے چ بن کے آئے سی، اس معاشرے دے اندر اخلاقیات نام دی کوئی چیز نہیں سی۔ اخلاقیات، شرافت، اخلاق اور شرافت نام دی اس دنیا دے اندر، اس معاشرے دے اندر کوئی چیز موجود نہیں سی۔ اخوت اور محبت دا احساس لوگاں دے دلاں چوں بالکل ہی ختم ہو گیا سی، اور معمولی معمولی باتاں دے اوپر جنگاں شروع ہو جاندیاں، اور کئی کئی سال تک جنگ جاری رہندی۔ معمولی کم پانی، جانور نو پانی پین پلان دے موقع تے کہ میں پہلے پانی پلانا سی، دوسرا کہندا میں پانی پلانا سی، جنگ شروع ہو جاندی۔ ایسی بات دے اوپر کئی کئی سال تک جنگ جاری رہندی۔ اے ماحول سی جس ماحول دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے، نبی بنے۔ ہن آئیے اس بات دی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تے آن دا مقصد کی سی، یا سیرت نبی دے کی مقاصد نے۔ کچھ لوگ
12 ربیع الاول نو ایک ہی دن دے اندر سیرت دا مقصد سارا پورا کر دیندے نے، محبت رسول دے اندر آ کے کہ ایک دن دے اندر ہی جشن منا کے سمجھتے ہیں کہ اسی سیرت دا حق ادا کر دیتا ہے، جبکہ ایک مومن واسطے 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا مشن موجود ہے۔ ایک ہے جشن، ایک ہے مشن۔ اگر تے بطور مشن اسی سیرت نو سمجھنے ہیں تو پھر 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ساڑے واسطے ہے۔ 24 گھنٹے کیویں سیرت ہے؟ ہن شام ہوئی ہے تے شام واسطے سیرت دا کی سبق ہے؟ اسی سونا کس طرح ہے، رات کس طرح گزارنی، یہ بھی ایک سیرت دا پہلو ہے، اور یہ رہنمائی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیند سب نہیں لینی، تو کچھ عادتاں بھی جدوں سیرت دی روشنی چ کیتیاں جان تے پھر وہ عبادت بن جاندیاں نے۔ وضو اسی کس طرح کرنا ہے، یہ بھی ایک سیرت دا پہلو ہے۔ نماز کیویں ادا کرنی ہے، یہ بھی ایک سیرت ہے۔ رات کیویں گزارنی ہے، یہ بھی سیرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کیویں گزاری ہے۔ صبح بیداری دا موقع بھی ایک سیرت دا ایک پہلو ہے کہ کیویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوندے سی، آپ دے بیدار ہونے دا کی انداز تے کی طریقہ ہے۔ دن شروع ہویا تے دن شام تک کس طرح گزارنا ہے، گویا کہ ایک مومن واسطے 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے عمل کرنے دا موقع موجود ہے۔ سال دا ایک دن نہیں ہے، زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ساڑے واسطے رہنما ہے۔ تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دا یا آپ دی سیرت دا پہلا مقصد اور او تمام انبیاء دی بعثت دا مقصد ہے۔ جتنے بھی رسول اور نبی اللہ نے دنیا دے بھیجے نے، 1,24,000 دے کم و بیش انبیاء اور رسول دنیا تے آئے، سب دے آن دا مقصد اور آخر زمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا مقصد بھی وہ ایک واحد مقصد ہے، اور وہ مقصد کی ہے؟ ایک اللہ دی عبادت دی دعوت دینا۔ ایک اللہ دی عبادت دی دعوت دینا نبوت دا سیرت دا پہلا مقصد ہے۔ کیا نبوت دا اے مقصد ہر کلمہ کو پورا کر رہے ہیں کہ یا صرف جشن منا کے ہی اسی سمجھنے ہیں کہ سیرت دا حق اسی ادا کر دیتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت تو بعد اس مقصد واسطے کتنی محنت کی ہے؟ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا اور آپ دے دنیا تے آن دا پہلا مقصد ایک اللہ دی طرف بلانا، ایک اللہ دی عبادت دی دعوت دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام انبیاء دا مشن سی، جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول دنیا تے آئے سب دی ایک ہی آواز سی، ایک اللہ دی عبادت کرنا۔ قرآن کریم اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت ہر جماعت کی طرف سے رسول ایک بھیجے، اور وہ بھیجن کا مقصد کی ہے؟ کس واسطے رسول آیا ہے؟ ہر امت کی طرف رسول کیوں آیا ہے؟ وہ اگے وہ مقصد دسیا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ تمام انبیاء نے آ کے اپنی اپنی امت نو ایہو ہی دعوت دیتی ہے کہ اعبدوا اللہ، سارے اللہ دی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، شیطان دی پوجا تے عبادت تو بچ جاؤ۔ طاغوت کنوں کہہ جاندہ ہے؟ ہر وہ چیز، بے شک وہ ادارہ ہے، کوئی شخصیت ہے، کوئی مقام ہے جنوں اللہ دے مقابلے اندر لیا کے کھڑا کیتا جائے۔ ادارے دی اگر کوئی بندہ پوجا کر رہا ہے اور کر دے نے لوگ،
ملازمت کی پوجا اسی کرنے، ملازمت میں اسی اپنا رب سمجھنے، کاروبار میں اپنا سی رب سمجھنے۔ تو انبیاء نے آ کے دعوت دیتی ہے ان عبد اللہ، سارے تسی اللہ ایک دی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، تے شیطان دی عبادت تو بچ جاؤ۔ اللہ تو علاوہ جنوں بھی الہ منیا جا رہا ہے، جنوں بھی پوجا جا رہا ہے، انہوں چھڑ دیو۔ اے انبیاء دے پہلی دعوت اور نبوت و رسالت دا اے پہلا مقصد ہے۔ آیا ہر کلمہ گو اس مقصد نو پورا کر رہے؟ ایک سوال تواڈے ذمے۔ اور دوسرا مقصد کتاب اللہ دی تعلیم، حکمت و دانائی دی تعلیم، اے انبیاء دا دوسرا مقصد ہے۔ نبوت و رسالت دا دوسرا مقصد کہ جو دین جس نبی نو ملیا ہے او دی تعلیم، وہ تعلیم کس حد تک اسی سکھ رہے ہیں؟ اگر موازنہ کیتا جائے اس دور دے اندر تو اسی قرآن نو کتنا ٹائم دے رہے ہیں اور دوسری تعلیم واسطے ساڈے کول کتنا ٹائم ہے؟ قرآن دی تعلیم دی کتنی محبت ہے اور دوسری تعلیم دی کتنی محبت ہے؟ جبکہ یہ سانو بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت جس دور جو اسی گزر رہے ہیں جہالت بڑھ رہی ہے، جہالت بڑھ رہی ہے، لوگ دین تو دور ہو رہے ہیں۔ کتنے فیصد لوگ نے جڑے دین دی طرف راغب نے؟ تو مقصد نبوت و رسالت دا لوگاں نو جہالت دی اندھیرے چوں کڈ کے علم تے دین دی روشنی دی طرف لے آنا، یہ بھی ایک سیرت دا ایک مقصد ہے، نبوت و رسالت دا ایک بھی مقصد ہے۔ اور جہالت صرف اور صرف کتاب اللہ نال ختم ہو سکتی ہے، دنیا دے کسی فن نال جہالت نہیں ختم ہو سکتی۔ اگر اسی یہ سمجھیے کہ ساڈا بچہ انجینئر سیکھ گیا ہے تو جہالت چوں نکل گیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کتنے ایسے انجینئر دیکھو گے جنہاں نوں وضو کرنا نہیں آتا، اگر وہ باپ فوت ہو جائے تو اپنے باپ نوں غسل نہیں دے سکتا۔ دنیا دی کوئی ڈگری وہ لے لے، ڈاکٹریٹ دی ڈگری لے لیے، MBBS بن گیا ہے، وکیل بن گیا ہے، جج بن گیا ہے، کتنے ایسے تم لوگ ملیں گے جنہاں نوں غسل کرنا نہیں آتا، اپنے مرے ہوئے عزیز نوں غسل نہیں دے سکتے۔ تو میرے بات عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ جہالت دنیا تو اگر ختم ہو سکتی ہے تو کتاب اللہ دے ذریعے ختم ہو سکتی ہے، دیگر کسی علم نال ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اس وقت جہالت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ وہ دی وجہ ہے کہ قرآن کی تعلیم اسی جی سکھ رہے ہیں نا، جہاں بچوں کو اسی سکھا رہے ہیں وہ برائے نام ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہاں کہ سارے بچے صحیح نادرہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ قرآن نہ ساڈا یہ سلوک ہے، اور قرآن واسطے ساڈے کول 24 گھنٹے میں صرف ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ صبح ہے بچوں واسطے، اور باقی سارا ٹائم دوسری تعلیم واسطے وقف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے کیوں آئے؟ کتاب اللہ دی تعلیم دین واسطے آئے، کتاب اللہ دی تعلیم دین واسطے۔ یہ دے اندر ہی عزت ہے، یہ ہوئی رفت اور بلندی عطا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ ایسی کتاب ہے، اس کتاب دی تعلیم بندے نو بلندیاں تے لے جاندی ہے۔ اور یہ نال اگر وہ سلوک نہ کیتا جائے جس مقصد خاطر یہ کتاب آئی ہے، وہ مقصد پورا نہ ہوئے تو پھر اللہ اس کتاب دی وجہ کر کے قوماں نو پستی تے ذلت وچ بھی لے جاتے ہیں۔
شاید ساری اج پستی دی وجہ اور سبب بھی یہ ہے کہ اسی قرآن دی صحیح تعلیم دے نہیں رہے، بچوں کو قرآن صحیح اسی سکھا نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو نفس کا تزکیہ اور معاشرے دی جہالت کتاب اللہ نال دور ہو سکتی ہے۔ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ مکے جس وقت اپنے لخت جگر اسماعیل نو چھڈ کے گئے تو اس وقت دعا فرمائی، بیت اللہ نے جب تعمیر کردے ہویا یہ دعا فرمائی سی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہاں وچوں ایک رسول پیدا کر، اور اس رسول دے آن دا مقصد کی ہوئے وہ بھی نال دسیا ہے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ مقصد دسیا ہے رسول دے آن دا، رسول دی سیرت دا مقصد دسیا ہے، یتلو علیہم آیاتک، اور رسول آئے تے کرے کی تیری آیات پڑھ پڑھ کے نہ لوگوں نے سنائے۔ اور آیات صرف الفاظ دے پڑھ لینا ہی مقصد صرف نہیں ہے، ان الفاظ دا معنی تے مفہوم ہی سانو پتہ ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ سانو ملن گے جڑے قرآن الف لام میم تو لے کے والناس تک سارا پڑھ جان گے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوئے گا قرآن مینوں کتھے کی کہہ رہے ہیں، قرآن کتھے کی کہہ رہا ہے۔ قرآن اس واسطے نہیں آیا، قرآن دے اندر جو احکام اللہ نے بیان کیتے ہیں، جو نواہی بیان کیتیاں نے، انہاں دا بھی سانو پتہ ہوئے، علم ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ انہاں وچوں ایک رسول پیدا کر اور وہ یہ مقصد پورا کرے، یتلو علیہم آیاتک، انہاں نوں تیریاں آیتاں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہاں نوں کتاب اللہ دی تعلیم دے تے حکمت و دانائی بھی انہاں نوں سکھائے۔ اور عرب دا معاشرہ بگڑیا معاشرہ سی، بگڑیا ہوا معاشرہ سی، انتہا درجے دے بگاڑ اس معاشرے چ موجود سن، تے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوگوں کو کتاب اللہ دی تعلیم دیتی، تے او لوگ جڑے اٹھاں دے چرواہے سن، وہی پھر 22 لاکھ مربع میل 24 لاکھ مربع میل دے حکمران بنے نے۔ کسی یونیورسٹی چ جا کے نہیں پڑھیا، کسی نے کوئی ایم اے سیاسیات نہیں کیتا سی۔ کیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایم اے سیاسیات کر کے آئے سن؟ سیدنا عمر 22 لاکھ یا دوسری روایت مطابق 24 لاکھ مربع میل دے حکمران بنے نے، تو وہ سیاست کتوں سیکھ کے آئے؟ جنہوں نے اٹھ چرانے نہیں آتے سی، سیدنا عمر کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اٹھ چران جانا سا، واپس جدو گھر آتا سا تو میرا باپ دیکھ کے مینوں چھانٹے ماریا کرتا سی کہ تیرے اٹھ کیوں نہیں رچے۔ اٹھ سنبھالنے نہیں آتے سن تے لوگوں کو سنبھال رہے ہیں۔ اور کیسی حکمرانی ہے کہ عمر مدینے دے اندر کھجوراں دے باغ سرانے اٹ رکھ کے سوندے سن تے کیسر و کسرا دے بادشاہ ڈردے سن۔ یہ برکت کس چیز دی سی؟ یہ کتاب اللہ دی برکت سی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی مکے والے واسطے، پھر اللہ نے وہ نبی مبعوث فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ مقصد پورا فرمایا۔ قرآن نازل ہوندا، لوگوں کو قرآن سنایا، قرآن دی تعلیم، حکمت و دانائی سکھائی، اور قوماں دی باغ دور انہاں لوگوں دے ہتھاں وچ آئی، اور تاریخ دے اندر اج بھی روشن حروف دے اندر انہاں دے نام لکھے جاندے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا۔ نبوت و رسالت دا تیسرا مقصد یا سیرت نبی دا تیسرا مقصد وہ ہے تقوی اور تزکیہ نفس، کہ لوگوں شرک دی غلاظت تو کڈ کے
توحید دے پاکیزہ ماحول دے اندر لے آنا اور اللہ دا خوف اور تقوی دل دے اندر بٹھانا، یہ نبوت و رسالت دا تیسرا مقصد ہے۔ پہلا مقصد ایک اللہ دی عبادت دی طرف دعوت دینا، اور دوسرا مقصد کتاب اللہ دی تعلیم اور حکمت و دانائی دی تعلیم، سیرت دا دوسرا مقصد ہے، اور تیسرا مقصد تقوی لوگوں دے اندر پیدا کرنا، اللہ دا خوف، ہر کسے دا خوف دل چو کڈ کے صرف اللہ دا خوف دل چ بٹھانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی بن کے آن دا یہ مقصد سی کہ لات، منات، عزا، حبل، سارے باطل معبوداں دا خوف دلاں چو کڈ کے ایک اللہ دا خوف دل چ بٹھانا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہے کہ مقصد سی۔ اور عرب دیو قوم جڑی غیر مہذب قوم سمجھی جاندی سی، جنہاں چ ہر برائی پائی جاندی سی، اور اس دور دی وہ غیر مہذب تے گئی گزری قوم سی، تے جدوں دلاں دے اندر تقوی پیدا ہویا، اللہ دا خوف دلاں چ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا تزکیہ کیتا، دلاں نوں طہارت ملی، تے پھر تاریخ دے اندر او قوم سب تو ایمان دے اعتبار نال، دین دے اعتبار نال او قوم سب تو اگے۔ کیا دنیا چ کوئی ایسا آدمی ہے جڑا کہے کہ میں صحابہ نال زیادہ دین سمجھیا؟ کیا دنیا چ کوئی ایسا بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں صحابہ نال زیادہ مقصد نبوت نو سمجھیا؟ کیا صحابہ تو علاوہ کوئی بندہ ایسا ہے دنیا کے اندر جڑا دعویٰ کرے کہ میں مقاصد نبوت نو اپنا ہے؟ واحد و معاشرہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا، جنہاں نے سیرت دے ایک ایک جز نو اپنے اندر داخل کیتا، تے تاریخ دے اندر او قوم جڑی گئی گزری تے اجڑ تصور کیتی جاندی سی، جدو دین دی روشنی انہاں وچ آئی تے پھر وہ سارے نالوں اگے نظر آتے ہیں۔ اور هو الذی بعث فی الامیین رسولا، قرآن نے انہاں دے متعلق فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امی قوم، ان پڑھ قوم، جنہاں نوں تعلیم و تعلم دے نال کوئی تعلق ہی نہیں سی، اس قوم دے اندر اللہ نے رسول نو بھیجا اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر انہاں نوں کتاب و حکمت دے ذریعے انہاں دا تزکیہ کیتا ہے، یزکیہم، تزکیہ کیتا انہاں لوگاں دا۔ اور پھر اسی اج بیٹھے ہوئے 14.5 صدیاں گزرن تو بعد اگر کسی بہترین شخصیت کی اسی کوئی مثال دینے ہیں تو صحابہ میں اسی مثال دے سکتے ہیں۔ اور نبوت و رسالت دا چوتھا مقصد وہ ہے صلہ رحمی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے صلہ رحمی دا سبق دین واسطے آئے۔ صلہ رحمی کی ہے تعلقات نو جوڑنا، توڑنا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑن واسطے آئے سن، توڑن واسطے نہیں آئے سی۔ اسی تے اج بکھرے پے نا، بکھرے موتیاں، تسبیح دے موتیاں دے وچوں بکھر گئے سی، تے بکھریاں ہویاں دی کوئی قدر نہیں ہوندی۔ کیلے دے گچھے نال کیلا ٹوٹ جائے تو ان دی قیمت گھٹ جاندی ہے، انگور دے گچھے چوں انگور دے دانے ٹوٹ جان تو ادھی قیمت رہ جاندی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑی چ پرون واسطے آئے سن، اور پرویا عرب دے معاشرے میں، جی میں ابتدا اندر تمہید دے اندر میں عرض کیتی ہے کہ وہ معاشرہ دنیا دا گیا گزریا معاشرہ سی، ہر برائی اس معاشرے میں موجود سی، ظلم و ستم اس معاشرے میں موجود سی، زناکاری سی، سود بڑے عروج تے سی، کہ ہر گناہ جس نو گناہ کیا جا سکتا ہے وہ اس معاشرے کے اندر موجود سی۔ اور پھر صلہ رحمی والا نام ہی کوئی نہیں سی، جس طرح میں پہلے عرض کر دیتی ہے کہ معمولی معمولی باتاں تو لڑنا شروع کر دیندے تو کئی کئی سال لڑتے سی، نہ صلہ رحمی نے۔
بھائی بھائی کا دشمن سی، گھوڑے دوڑان تے لڑائی ہو جاتی کہ یہ گھوڑا اگے کیوں نکل گیا، میرا اگے جانا چاہیے سی۔ تو صلہ رحمی کا مطلب ہے تعلقات نو جوڑنا آپس میں، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، سل من قطعک، او دے نال جوڑ جڑا تیرے نال تعلق توڑدا ہے، لیکن سانو شیطان جڑن نہیں دیندا۔ میں اج اگر اپنے کسی بھائی نال جڑن دی کوشش کراں گا تے میرے گرد و پیش دے ماحول دے اندر کئی مینوں تانے دین ہونے، ہن کیوں ماڑا ہے، تو للو ہے، چوڑیاں پائیاں ہی، فلانا انج کیتا ہی، فلانا انج کیتا ہی، تانے نہیں چھڈن گے۔ ہر اچھے نال تے گزارا ہر کوئی کر لیندا ہے، اگر ٹوٹے ہوئے دے نال جڑنا ہے، وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، تو وہ دے نال جڑ رہے ہیں، یہ سبق سکھان واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سن۔ اسی اج نبوت و رسالت دے مقصد نو صرف جشن سمجھا، مشن نہیں سمجھا۔ اگر اسی نبوت و رسالت نو مشن سمجھیے تو ساری زندگی دا کوئی لمحہ سیرت تو خالی نہیں ہے، سیرت دی رہنمائی تو خالی نہیں، ہر لمحہ ساڈے واسطے سیرت ساری رہنمائی کر رہی ہے۔ تو صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے۔ عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں سی ہوئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سوالات کیتے۔ پہلا سوال ایک کیتا، من انتا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسی کون ہو، تھوڑی شخصیت، منصب کیسا، کیا منصب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہاں۔ عمر بن عباسہ کہندے نے میں پھر پوچھا ومن نبی، نبی کی ہوندا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارسلنی اللہ، مینوں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ عمر بن عباسہ کہندے نے میں پھر سوال کیتا، فقلت بأي شيء ارسلک، اللہ نے تانوں کی پیغام دے کے بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ نے مینوں صلہ رحمی واسطے بھیجا ہے، تعلقات نو جوڑن واسطے بھیجا ہے۔ اور پھر تعلقات کیسے جڑے نے؟ جڑے ایک دوسرے دے جانی دشمن سن، جنہاں نے نبوت و رسالت دے اس مقصد نو سمجھیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی واسطے آئے نے، یہ بھی ایک مقصد ہے آپ دے آن دا، پھر وہ جڑ گئے نے، پھر وہ ٹوٹے نہیں۔ کیویں مکے تو لٹے پٹے آئے مدینے آ کے، وہ کس طرح جڑے نے؟ اللہ اکبر۔ تو نبوت و رسالت دا پنجواں مقصد دنیا دے اندر عدل و انصاف نو قائم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل دا سبق پڑھانے واسطے آئے سی، عدل لوگوں دے اندر عدل قائم کرنے واسطے آئے سی۔ سیرت دا کے بھی پیغام ہے، سیرت دا کے بھی مقصد ہے کہ معاشرے دے اندر عدل قائم کیتا جائے، اور عدل دے نال ہی دنیا قائم ہے۔ معاشرتی برائیاں دا خاتمہ، اور پھر ہر نبی دا یہ مقصد سی آندا کہ اپنے معاشرے دیاں برائیاں نو وہ ختم کرے۔ ساڈے معاشرے دے اندر تو بے شمار خرابیاں نے، جس طرف سر نظر اٹھاؤ گے خرابی ہی خرابی نظر آئے گی۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ اسی سیرت نو او دا مقصد نہیں سمجھا، نہ اس مقصد نو اپنایا ہے۔ جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دا، آپ دی سیرت دے مقاصد نو اسی سمجھ جاواں گے تے معاشرے دیاں برائیاں ختم ہو جان گی۔ اسی یہ تک سیرت دے مقصد نہیں سمجھ پائے۔ تو قرآن کریم اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اسی اپنے رسول جننے بھی بھیجے نے
واضح دلائل دے کے بھیجا انہوں نے. اور پھر وانزلنا معہم الکتاب، انہوں نے ایک کتاب دیتی ہے، دستاویز دیتی ہیں، والمیزان، اور ایک میزان بھی دیتا ہے. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، لوگوں کے اندر انصاف قائم کرنا، عدل قائم کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دا مقصد یا آپ دی سیرت دا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا دے اندر جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے چ عدل و انصاف قائم کیتا، اویں دنیا دے اندر ہر معاشرے دے اندر انصاف عدل دا نظام قائم کیتا. اور 6واں مقصد کہ آخرت والی زندگی انہوں کامیاب بنایا جائے، آخرت والی زندگی نو کامیاب بنایا جائے. اے دنیا دی زندگی زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک سفر ہے اس اصل زندگی دی طرف جو ہر بندہ اپنا سفر طے کر رہا ہے، اور ایک دن یہ سفر ختم ہو جائے گا. یہ زندگی ہزاروں سال بھی اگر مل جائے تو پھر بھی تھوڑی ہے. لمبی عمر دی مثال سیدنا نوح علیہ السلام دی دیتی جاتی ہے کہ 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام دی تبلیغ دی عمر ہے. 950 سال تبلیغ دی عمر ہے، اور آخری موقع تے آپ دے کولوں پوچھا گیا کہ اے انی لمبی تسی عمر گزار کے جا رہے ہو، دنیا دی زندگی نو کی پایا، کیویں پایا ہے؟ تو سیدنا نوح علیہ السلام دنیا دی اس زندگی، لمبی زندگی تے تبصرہ کی کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ ایک کمرہ ہے، وہ 2 دروازے نے، ایک چو داخل ہویا دوجے چو نکل گیا، اتنا کو ٹائم لگ گیا. اسی دنیا تے دل لا کے بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے دنیا تے، آپ دے آن دا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں دی آخرت والی زندگی جڑی وہ کامیاب بن جائے، اور پھر صحابہ نے اپنی زندگی نو کامیاب بنایا ہے. سیرت دے اس مقصد نو سمجھ کے اپنا کے آخرت دی زندگی نو کامیاب بنایا ہے. اور ہر دور چ یہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو دعوت دیتی کہ اللہ ایک دی عبادت کرو اور او دے تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور آخرت دا خوف دلایا. اور یہ ہوئی مقصد ہر نبی نو دے کے اللہ نے بھیجا. اور آخر الزمان پیغمبر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام دیا کہ دنیا دی زندگی نہیں، آخرت دی زندگی کامیاب ہو جائے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. سیدنا نوح علیہ السلام اپنی دعوت دے نال یہ بھی فرمایا کرتے سی کہ مینوں ڈر لگتا ہے کہ تے آخرت دے عذاب دے پکڑے نہ جاؤ. اور یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت نو دے کے گئے. اور آخرت دی زندگی وہ دو ہی رہن دے مقام ہون گے، یا تے سدا بہار زندگی نعمتاں والی اور سدا بہار نعمتاں، تو یا پھر عذاباں والی زندگی. 2 ہی جگہ ہوں گی، تیسری جگہ نہیں ہوئے گی. ہن اسی خود فیصلہ کرنا ہے. میری آخری باتاں نے اسی خود فیصلہ کرنا ہے، اسی خود موازنہ کرنا ہے کہ کیا نبوت اور رسالت دے مقاصد نو اسی سمجھ رہے ہیں؟ کیا سیرت نبی دے مقاصد نو اسی سمجھے ہیں؟ اور سمجھے تے کنہ کو اپنایا ہے، اندر تے عمل کنہ کو کیتا ہے؟ پھر میں بات عرض کراں گا کہ عزت اور جہالت دا علاج. عزت کتھوں ملتی ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ چ ملتی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اپنے بچیاں نو قرآن سکھا دے وہ بس، اور صحیح قرآن سکھا دے. اگر اسی بچیاں نو قرآن سکھا دیتا تو کچھ بھی نہ سکھائیے تو بہت کچھ سکھا دیتا ہے.
تو اگر اسی بچیاں نو صحیح قرآن نہیں سکھا سکے تو اسی کچھ بھی نہیں سکھایا. اور قرآن سیکھن سکھان دا مقصد وہ کیویں پورا ہوندا ہے؟ قرآن دے معنی نو سمجھا جائے، الفاظ تے غور کیتا جائے. قرآن سانو دسدا ہے کہ اے حرام جے اے حلال جے، ایتھے روشنی ایتھے اندھیرا ہے. اسی الفاظ نو رٹن تے زور دیتا ہوا ہے اور وہ بھی پورا نہیں ہوندا، وہ بھی پورا نہیں ہوندا. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، نبوت و رسالت دے مقاصد نو، سیرت دے مقاصد نو بطور مشن اپنان دی اللہ توفیق عطا فرمائے تے جشن تو اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.